علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ مدینۃ المنورہ میں جو زیارت کرنے کے لیے آئے، وہ اس مقام کی زیارت کرنے کے لیے آئے جہاں پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت بڑا صدمہ پہنچا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے بڑا صدمہ اگر کہیں پہنچا تھا اور سب سے بڑا اسلام کو دھچکا اگر کہیں لگا تھا اور اسلام نے اپنے آپ کو دوبارہ واپس کمزور اگر کہیں محسوس کیا تھا تو وہ یہی مقام ہے، یہ احد کا مقام ہے۔ یہاں پہ اسلام کی دوسری جنگ ہوئی تھی۔ کون سی دوسری جنگ ہوئی تھی؟ کیسے سبب بنا اس کا؟ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ پہلے غزوہ بدر ہوا، اور میں نے غزوہ بدر کی پوری ہسٹری آپ کے سامنے رکھ دی لا کے کہ غزوہ بدر کیسے پیش آیا۔ اپنا سارا سامان مکہ میں چھوڑ کے گئے تھے۔ جب مکہ چھوڑ کے گئے تو جو کفار مکہ تھے انہوں نے مسلمانوں کی جائیداد، زمین، باغات، کھیت، یہ وہ ہر چیز بیچ کے اور اس سے جو مال حاصل ہوا وہ مال لے کر وہ ملک شام سے کہاں پر آ رہے تھے؟ مکہ آ رہے تھے۔ ابو سفیان جو اس وقت اس لشکر کی قیادت کر رہے تھے، ان کے پاس 50,000 سونے کے سکے اور بہت سارا مال و اسباب موجود تھا۔ اب وہ وہاں سے آ رہے تھے، لیکن راستے میں بیچ میں مدینہ پڑتا تھا۔ مدینہ کی وجہ سے ان لوگوں کو پہلے سے ہی پتا تھی، انہوں نے قاصد کے ذریعے مکہ اطلاع بھیجی، اور مکہ سے ایک فوج جو آئی اور اس فوج نے ارادہ کیا کہ ہم لڑائی کریں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے آپ کو بدر کا مقام دکھایا، مسجد عریش جو دکھائی، اس میں اپنا خیمہ لگایا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی اور اسلام کو سب سے زیادہ طاقت ملی، اور مسلمانوں کا رعب، دبدبہ اور ان کا جاہو جلم لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قوی اور طاقتور قوم کی طرح نمایاں کیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ذریعے 70 کفار مکہ جہنم واصل ہوئے تھے اور 70 کو قید کر لیا تھا۔ جانتے ہیں کہ وہاں پہ مسلمانوں نے بڑے بڑے کفار مکہ کے سرداروں کو جہنم واصل کر دیا تھا، ابو جہل کو، عتبہ کو، ربیعہ کو، شیبہ کو، اور بڑے بڑے نامور کفار مکہ، ان کو جہنم واصل کر دیا تھا۔ جہنم واصل کرنے کے بعد یہ لوگ جب مکہ پہنچے ہار کے، اور اپنی ہار کا جب ان کو ایسا لگا کہ ہم ایک چھوٹی سی جماعت، ہم قریش ہو کے ایک چھوٹی سی جماعت سے ہار کے آ گئے، جب انہوں نے واپس اپنی فوج کو جمع کیا تو پہلے 1000 آئے تھے 313 کے مقابلے میں، اور یہ احد پہاڑ پہ جو جنگ ہوئی، جمع کرنے کے بعد 3000 کا لشکر جمع کرا کفار مکہ نے۔ 3000 کا لشکر جمع ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں سے خبر ملی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی، کیونکہ کفار مکہ کو اپنے جتنے بھی جو جہنم واصل ہوئے ان کا پورا سب کا بدلہ لینا تھا، بدلے کی آگ ان کے دلوں میں جل رہی تھی، اور ان کو یہ تھا کہ مسلمانوں نے ہمارے تجارتی راستے پہ بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اب مسلمانوں کی ہمت توڑنے کے لیے انہوں نے 3000 کا لشکر لے کے مدینۃ المنورہ آئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو تمام صحابہ کا مشورہ یہ تھا، پیارے آقا کا مشورہ اور پیارے آقا کی چاہت تھی کہ مدینۃ المنورہ میں رہ کر لڑا جائے، لیکن صحابہ کے باہمی اتفاق اور مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ مدینۃ المنورہ کا حصہ چھوڑ کے ایسے میدان میں آ کے، کھلے میدان میں آ کے لڑائی کی جائے۔ یہ پورا جو پہاڑ آپ کو دکھ رہا ہے یہ احد کا پہاڑ ہے، جس کی لمبائی 4.5 کلومیٹر اور جس کی چوڑائی 6.5 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ یہ چوڑائی 6.5 کلومیٹر ہے اور لمبائی 4.5 کلومیٹر ہے۔ یہ پورا پہاڑ احد کا ہے۔ احد کے بارے میں یہ آتا ہے کہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد کے پہاڑ سے محبت کرتے ہیں، یا یہ الفاظ ہوں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احد سے محبت کرتے ہیں اور احد پیارے آقا سے محبت کرتا ہے۔ یہ احد پہاڑ جنتی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ یہاں پہ اسلام کی دوسری جنگ ہوئی، اور جو اس طرف آپ الٹے ہاتھ کی طرف جو دیکھ رہے ہیں، جو پہاڑی ہے، جو سارے لوگ وہاں اوپر کھڑے ہوئے، اس پہاڑی کے 50 تیر اندازوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑا کیا تھا۔ اس پہاڑی کا نام ہے جبل الرماد، اس کو جبل الرماد کہتے ہیں۔ جب اس طرف مسلمانوں کا لشکر اور اس طرف کفاروں کا لشکر تھا، اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس مسلمان اور اسلام دشمن جب سامنے آئے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے جنگ کو ترتیب دی تھی کہ اس طریقے سے ہم لڑائی لڑیں گے، اور 50 تیر اندازوں کو یہاں پہ کھڑا کر دیا تھا، اور ان کو یہ ہدایت کی تھی کہ اگر ہم جنگ جیت جائیں تب بھی آپ کو نیچے نہیں آنا ہے، اور اگر ہم جنگ ہار جائے اور ہماری جانیں ضائع ہو جائے، لاشوں کو چیل کوے کھا جائے،
تب بھی آپ لوگ نیچے اتر کے اپنی جگہ چھوڑ کے مت آئیے گا۔ لیکن کیا ہوا، جیسے ہی مسلمان اور اسلام دشمن آپس میں ٹکرائے تو اسی طریقے سے مسلمان پرجوش انداز کے طریقے سے کفار مکہ سے لڑے، اور کفار مکہ سے لڑتے کے ساتھ ہی مسلمانوں نے کفار مکہ کو زیر کرنا شروع کر دیا۔ جب کفار مکہ واپس زیر ہونے لگے تو پھر پیچھے ہٹے۔ پیچھے ہٹنے کے بعد جب اوپر سے ان تیر اندازوں نے دیکھا کہ ہم تو یہ جنگ جیت رہے، یہ جنگ جیتنے کی وجہ سے 50 تیر انداز جو اوپر کھڑے ہوئے تھے، ان 50 تیر اندازوں میں سے 40 تیر انداز نیچے اتر کے آ گئے۔ کیا سمجھ کے آ گئے کہ ہم تو جنگ جیت رہے، اور جنگ جیتنے کی وجہ سے وہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نیچے جب آ گئے تو نیچے آنے کے بعد اس وقت جو ادھر کفار مکہ کے اندر ایک لشکر کفار مکہ نے بھی ترتیب دیا تھا، وہ گھڑ سواروں کا لشکر جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کر رہے تھے، انہوں نے اس جگہ کو خالی دیکھا۔ خالی دیکھنے کے بعد وہ پورا اپنا لشکر اس طرف سے لے کر آئے، اور اس طرف مسلمان تھے اور اس طرف کفار مکہ تھے۔ جب وہ اس طرف سے لے کر آئے تو مسلمان بیچ میں آ گئے، اور دونوں طرف سے جو شدید حملہ ہوا مسلمانوں کے اوپر تو اس کی تاب مسلمان نہیں لا سکے۔ بدر کے اندر 70 کفار مکہ کو جہنم واصل کیا تھا، لیکن احد میں پوری کہانی الٹی ہو گئی۔ یہاں پہ آپ علیہ السلام کے چاہنے والے، ایک آپ علیہ السلام کے اوپر لبیک کہنے والے 70 صحابہ جو ہدایت آپ نے کی تھی کہ اس جگہ کو مت چھوڑنا، ان سے سہو ہوا اور انہوں نے اس جگہ کو چھوڑا۔ شیطان نے ان کو پھسلایا اور انہوں نے اس جگہ کو چھوڑا، تو 70 ادھر مار کے آئے تھے غزوہ بدر کے اندر، لیکن 70 یہاں پہ پیارے آقا کے صحابہ شہید ہو گئے۔ اس طریقے سے اسلام کو سب سے زیادہ اگر کہیں دھچکا لگا اور اسلام کو سب سے زیادہ اگر کہیں کمزوری کا احساس ہوا تو وہ یہاں پہ ہوا۔ آپ سوچیں اور میں سوچوں کہ کس طریقے سے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ایک بار ایک حکم پہ پیارے آقا کے سارے لوگ آ گئے، اور پیارے آقا کے اول مسلمان غزوہ احد کی جنگ جیت رہے تھے، لیکن ایک ذرا سی غلطی کی وجہ سے، ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے جو کہ انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور 40 لوگ نیچے آ گئے، ان کے نیچے آنے کی وجہ سے صحابہ شہید ہو گئے۔ 70 صحابہ میں آپ جانیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ صحابہ کے اندر کوہرام مچ گیا تھا، اور آپ یہ جو مقام دیکھ رہے ہیں یہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش کو جب جمع کرنے کے لیے لگے تو ایک بھی اس نعش کو جمع نہیں کر پا رہا ہے، کیونکہ آپ ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی اس نے پہلے سے ایک قسم کھا رکھی تھی اور اپنے غلام کو اس بات کے لیے تیار کر رکھا تھا کہ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چباؤں گی۔ آپ سوچیں کہ اسلام کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی۔ پہلے مکہ چھوڑا، مکہ ان کا تھا پھر بھی چھوڑنا پڑا۔ مکہ چھوڑ کے آئے تو مدینہ المنورہ میں بھی ان کو ٹھیک سے نہیں رہنے دیا، اور مدینہ المنورہ میں بھی اسلام کی طاقت کو توڑنے کے لیے پھر کفار مکہ نے 3000 کا لشکر جمع کر کے پھر مدینہ پہ چڑھائی کا وہ کیا۔ یہاں پہ صحابہ امن و سکون سے رہنا چاہتے تھے، لیکن ان کو بالکل امن و سکون سے نہیں رہنے دیا جا رہا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے۔ جب آپ لوگوں سے کہوں، جب پیارے آقا کا جو لشکر جس طریقے سے ترتیب تھا، یہ لوگ نیچے اتر کے آئے، نیچے اتر کے آنے کے بعد جس طریقے سے گہرے میں مسلمان جو آئے اس کے بعد تاب نہیں لا سکے۔ اس دوران جہاں پہ آپ علیہ السلام کا خیمہ تھا، اس خیمے پہ بھی خالد بن ولید کے لشکر نے حملہ کر دیا تھا، تو آپ علیہ السلام کی شکل کے ایک صحابی تھے، ان صحابی کے چہرے کو دیکھ کے کفار مکہ یہ گمان کرنے لگے کہ ہم نے پیارے آقا کو شہید کر دیا، پیارے آقا کو ہم نے شہید کر دیا۔ جب مسلمانوں میں یہ بات ہوئی تو مسلمان جب پہلے ہی تو پیسے ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کا حال یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اندر ہمت بالکل بھی نہیں بچی اور بالکل پسپا ہونے لگے۔ پھر مسلمان جب یہ بات ان تک پہنچی کہ پیارے آقا حیات ہے، تو واپس اپنے آپ کو انہوں نے اس لشکر کے اندر سے پیچھے سے بیچ میں سے نکالا اور اس طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے، اور وہاں پہ ایک پہاڑ کا دامن ہے، اس پہاڑ کے دامن میں آپ کو چھپایا، لیکن کفار مکہ نے اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید کر دیے تھے۔ ایک کسی کافر نے اس طریقے سے اٹھا کے آپ علیہ السلام کو یہاں مارا، جس کی وجہ سے آپ کی زیرہ آپ کے رخسار مبارک میں لگی، اور اس زیرہ کی وجہ سے آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ اور جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں پہنچتی رہی کہ فلاں صحابی شہید ہو گئے، فلاں صحابی شہید ہو گئے، فلاں صحابی شہید ہو گئے، آپ علیہ السلام
اتنی تکلیف محسوس کرتے تھے، اتنی تکلیف محسوس کرتے تھے کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہاں میدان کارزار ہو چکا اور کفار مکہ یہاں سے بھاگ چکے، اس کے بعد جب یہاں پہ مسلمانوں کی لاش خونوں میں لت پت، مٹی میں لت پت یہاں پہ پڑی ہوئی ہے، کوئی کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 ٹکڑے کیے، آپ کی ناک کو الگ کیا گیا، آپ کی زبان کو الگ کیا گیا، آپ کے دل کو الگ کیا گیا، اور آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی گئی کہ میں اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہاں پہ اسلام کو اتنا دھچکا پہنچا، یہاں پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے پورے ارادے سے کفار مکہ آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کو غالب کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کیا، اور یہاں سے پھر واپس مسلمان پیارے آقا کو لے کے پہاڑ کے اوپر پہنچے۔ ان کے پاس گھوڑے تھے، اور گھوڑے کی وجہ سے وہاں جا نہیں سکتے تھے، تو پھر وہ یہیں سے واپس ہو گئے۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب بھی اسلام کے اندر جنگ ہوتی رہی، سب سے اہم سبق اس پہاڑ پہ ہمیں یہ دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا لیڈر یا کوئی آپ کا سربراہ یا آپ کا رہبر آپ کو یہ کہہ دے کہ اس بات کو آپ کو دھیان رکھنا ہے، اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے، اس بات کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے، تو پھر اس بات کی خلاف ورزی بعد میں پھر مسلمان جب بھی جس بھی جنگ میں لڑیں، انہوں نے اپنے قائد کی، اپنے رہبر کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کی۔ یہاں پہ نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ پیارے آقا کی خلاف ورزی کر دی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، ان کو حکم کو سمجھنے میں ان سے غلطی ہوئی، شیطان نے ان کو پھسلایا، یہ ان کو ورگلایا کہ اب تو جنگ جیت چکے ہیں، تب جا کے وہ لوگ نیچے اتر کے آئے، ورنہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا۔ اور اسی وقت کا انتظار کیا خالد بن ولید نے، اور پورا لشکر لے کے آگے پورے شہداء یہاں پہ شہید ہوئے صحابہ میں سے۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، اس پہاڑی کو دیکھتے ہیں، اس احد پہاڑ کو دیکھتے ہیں، اور یہ شہداء احد پہ اپنا سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم لوگ ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بلایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی یہاں پہ فوت ہو جائے تو اس کے گھر والوں کو اطلاع دینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو سب سے بڑا صدمہ تو یہ تھا کہ سید الشہداء جو آپ کے چچا ہیں، جن سے آپ کو ہمت تھی مکہ کے اندر بھی، جو آپ کو ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے آپ کو ہمیشہ آپ کی طاقت بنتے تھے، وہ طاقتور چچا شہید ہو گئے یہاں پہ۔ آپ تو تاب ہی نہیں لا پا رہے تھے، اور کس طریقے سے آپ نے مسلمانوں کے گھروں پہ جا جا کے ان کی تعزیت کی، یہ میں اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام یہاں پہ آئی ہوئی جو ہم نے ادا کی جتنی بھی چیزیں، وہ عمرے کی شکل میں ہو، طواف کی شکل میں ہو، یا اسی طریقے سے ہمارے درود پڑھنے کی شکل میں ہو، ہماری نمازیں ادا کرنے کی شکل میں، وہ تمام کو اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں جس طریقے سے اسلام کے اندر دوبارہ صحابہ کھڑے ہو گئے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دشمن کے سامنے دوبارہ کھڑا کر دے، شیطان کے سامنے، اور شیطان دشمن سے ہماری اور ہمارے نفس دشمن سے ہماری حفاظت فرما کے اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور واقعی حقیقی مسلمان بنا دے۔ کہیے آمین سارے لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔